خوش آمدید اور السلام علیکم۔ آخری قسط میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے قارون جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاندان میں سے تھا، لیکن اندر ہی اندر وہ فرعون کا ایک باشندہ تھا۔ اپنی انا خود پرستی اور مغروریت کی وجہ سے وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوا اور اپنی مال و دولت سمیت زمین میں دفنا دیا گیا زندہ۔ آج کی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے ساتھ مصر سے فرار ہونے میں کامیاب رہے۔ فرعون تک یہ خبر پہنچ گئی تھی کہ اب کوئی بھی چال حضرت موسیٰ اور ہارون کے خلاف چلنا ناکام ہے۔ مصر ایک کے بعد ایک مشکلات کا شکار ہوتا ہے، اللہ کا عذاب اس پر نازل ہوتا ہے اور اس کی وجہ وہ صرف اور صرف حضرت موسیٰ کو سمجھتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ دین اسلام کی دعوت قبول کر لیتا۔ وہ ہٹ دھرمی دکھاتا ہے اور بت پرستی کو ہی اپنا اصل دین مانتا ہے۔ دراصل حامان اس کے دل و دماغ میں یہ بات ڈال چکا تھا کہ اگر آپ نے حضرت موسیٰ کا دین قبول کر لیا تو آپ کی سلطنت آپ سے چھین لی جائے گی، لوگوں کے دلوں میں آپ کی قدر ختم ہو جائے گی، آپ کا خوف ختم ہو جائے گا اور حضرت موسیٰ کا بول بالا ہو جائے گا۔ فرعون نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اس سرزمین سے حضرت موسیٰ کا نکل جانا ہی بہتر ہے، اور بنی اسرائیل میں سے جو اس کی خدائی کو تسلیم نہیں کرتے، مصر میں ایسے لوگوں کی کوئی جگہ نہیں اس کے لیے۔ آخرکار محل میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو بلایا جاتا ہے اور فرعون ان کو حکم دیتا ہے کہ تم اب اپنے خاندان یعنی بنی اسرائیل کو لے کے مصر سے نکل جاؤ۔ حضرت موسیٰ اسے آخری بار دین کی دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے فرعون، جب تو نے اللہ کو نہیں مانا تھا، اس کے باوجود تجھے اتنی مال و دولت ملی، اور اب جب تو خدا کو تسلیم کر لے گا یعنی اللہ کا کلمہ پڑھ لے گا تو سوچ تیری کیا کیا خواہشات پوری نہیں ہوں گی، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ کا وعدہ ہے تیرے لیے کہ وہ تجھے اس سے بڑھ کے دے گا، بس تو اس کے دین میں داخل ہو جا۔ فرعون کچھ دیر کے لیے حضرت موسیٰ کی بات پر سوچتا ہے اور حضرت آسیہ سے ذکر بھی کرتا ہے۔ حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، وہ اس کی بات سن کے بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ خدا گواہ ہے کہ موسیٰ جھوٹ نہیں بولتا، آپ ان کی بات مان لیجئے۔ لیکن جیسے ہی فرعون اپنے خیالات کا اظہار حامان سے کرتا ہے تو حامان طیش میں آ جاتا ہے اور فرعون کو اپنے الفاظوں سے جھنجھوڑتا ہے۔ کہتا ہے کہ فرعون، یہ تجھے ورغلا رہا ہے، میٹھی میٹھی باتیں کر کے تجھے پھسلا کر تیری حکومت تجھ سے چھیننا چاہتا ہے۔ کیا تو ایسے شخص کی باتوں میں آ کے اپنی خدائی کا دعویٰ چھوڑ دے گا؟ بھلا کہ آج سے پہلے تجھے خدا کی ضرورت تھی جو اب تجھے خدا کا خیال آیا ہے؟ ہرگز نہیں، تم آج بھی مکمل ہو اور آگے بھی تم مکمل ہی رہو گے، تمہیں کسی خدا کی ضرورت نہیں، تم تو خود خدا کی کرسی پر بیٹھے ہو۔ ایسے شرکیہ الفاظ سن کے فرعون کا دل پتھر کا ہو جاتا ہے اور وہ اپنے شرک میں مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ حامان اب اپنی آخری چال کی طرف بڑھتا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ اگر حضرت موسیٰ کی دعوت فرعون قبول کر لیتا ہے تو اس کا ٹھکانہ محل میں نہیں رہے گا، کیونکہ موسیٰ یہ بات جانتا ہے کہ حامان ہی ہے جو فرعون کے ہر اچھے اور برے فیصلے کے پیچھے ہے، اور اگر حضرت موسیٰ طاقت میں آ گئے تو وہ سب سے پہلے حامان کا سر قلم کروائیں گے۔ اس لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ ایک طرف بنی اسرائیل حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی سرپرستی کے اندر مصر سے ہجرت کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ وہ سب بہت خوش تھے اور اپنے سفر پر نکل گئے تھے، اور یہاں محل میں حامان فرعون کا ایک بار پھر سے کان بھرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ابھی آپ کے پاس بہترین موقع ہے حضرت موسیٰ کو قتل کرنے کا۔ اس سے پہلے کہ وہ مصر سے باہر نکل جائیں، آپ اپنی فوج لے کے حضرت موسیٰ پر ٹوٹ پڑیں اور ان کا قتل کر دیں۔ اس طرح بنی اسرائیل کے دل میں آپ کی دہشت واپس بیٹھ جائے گی، آپ کا کھویا رتبہ واپس آ جائے گا، اور وہ لوگ جنہوں نے آپ کی نافرمانی کی، آپ کے دین کو چھوڑا، انہیں آپ کو سخت سے سخت سزا دینے کا واپس موقع ملے گا۔ اور پھر جب ہمارے بیچ کوئی پیغمبر ہی نہیں رہے گا تو پھر اللہ کے عذاب کا کوئی خوف نہیں ہوگا، مصر ایک بار پھر آپ کی مٹھی میں ہوگا۔
بنی اسرائیل اپنی نئی سرزمین کے سفر پر نکل گئے تھے، ایک ایسی زمین جس کا اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ یہاں پر سکون ہی سکون ہوگا، کوئی ان پر ظلم اور تشدد کرنے والا نہیں ہوگا، اور یہاں وہ کھل کر اپنے دین پر عمل کر سکیں گے، ایک اللہ کی عبادت کر سکیں گے۔ لیکن انہیں کیا پتہ تھا کہ اس رات دن کے سفر کے بعد ان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش انتظار کر رہی ہے۔ وہ سامنے دیکھتے ہیں تو بحر احمر یعنی کہ ریڈ سی ان کی حد نگاہ تک ہوتا ہے، اور پیچھے ان کو زمین کی زنزناہٹ محسوس ہوتی ہے، دھول مٹی اڑتی ہوئی آسمان میں محسوس ہوتی ہے، جیسے کہ کوئی ایک بڑی فوج ان کا پیچھا کر رہی ہو۔ حضرت موسیٰ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ فرعون کی فوج ہے جو ان کا پیچھا کرتے کرتے یہاں پہنچ گئی ہے، اور بنی اسرائیلیوں کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی تھی۔ ان میں سے ایک شخص فوراً گھبرا کر بولتا ہے کہ اے موسیٰ، یہ ہمیں تو کہاں لے آئے؟ ہم اس طویل سمندر کو کیسے پار کریں گے؟ اور پیچھے فرعون کی فوج ہمارا پیچھا کرتے کرتے یہاں پہنچ گئی، یقیناً وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑنے آئے۔ بنی اسرائیل سارے خوف میں مبتلا تھے، سب کو یقین ہو چکا تھا کہ اب موت اٹل ہے۔ آگے سمندر کی اونچی لہریں تھیں اور پیچھے فرعون کی فوج، جو کہ اب ان کی نگاہوں میں نمایاں ہونا شروع ہو گئی تھی۔ وہ اب سخت پریشانی اور غم کی حالت میں تھے۔ ان میں سے ایک شخص آگے بڑھ کے حضرت موسیٰ سے کہتا ہے کہ اے موسیٰ، یہ تو نے کیا کیا؟ ہمیں کہاں لے آیا؟ یہ ہمیں پھنسا دیا فرعون کی فوج اور سمندر کے بیچ۔ حضرت موسیٰ جو کہ بہت مطمئن کھڑے ہوئے تھے، وہ آرام سے کہتے ہیں کہ اللہ پر یقین رکھو اور گھبراؤ نہیں، یقیناً اسی میں ہماری کوئی نہ کوئی بہتری ہے۔ فرعون کی فوج اب بہت نزدیک پہنچ چکی تھی اور اب شور و غل کی آوازیں آ رہی تھیں، فوج کی للکاریں تھیں اور سمندر کا شور۔ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص کہتا ہے، ہائے، اب تو مارے گئے۔ اور اسی وقت حضرت موسیٰ کو اللہ حکم دیتا ہے کہ اے موسیٰ، اپنی لاٹھی، اپنے عصا کو سمندر پر مارو۔ ان کا عصا سمندر پر مارنا تھا کہ سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، جیسے کہ دو بڑی اونچی دیواریں ہوں اور بیچ میں خشک زمین واضح ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ آواز لگاتے ہیں بنی اسرائیل کے لوگوں کے حوصلے بلند کرنے کے لیے کہ اے بنی اسرائیل، میں نے کہا تھا نا کہ اللہ مشکل وقت میں ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا، اس کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی بھلائی چھپی ہے۔ اب سب میرے پیچھے چلو، اس خشک زمین کے پار اللہ نے جس زمین کا وعدہ کیا تھا وہ سرزمین تمہاری منتظر ہے۔ بنی اسرائیل جلدی جلدی اس راستے کو پار کرنے لگتے ہیں۔ فرعون حامان کے ساتھ اور اپنی تمام فوج کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ حضرت موسیٰ کو آواز لگاتا ہے کہ اے موسیٰ، رک جاؤ، یہ تمہارے پاس آخری موقع ہے، میری خدائی کو تسلیم کر لو اور میں تمہاری جان بخش دوں گا۔ لیکن حضرت موسیٰ اس کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ تبھی فرعون فیصلہ کرتا ہے کہ ہم بھی اس راستے پر بنی اسرائیل کا پیچھا کریں گے، مصر ان کو واپس لا کر کڑی سے کڑی سزا دیں گے۔ حامان فرعون کے لشکر کو آگے بڑھنے کا حکم دیتا ہے، اور یوں بنی اسرائیل کا وہ اسی راستے پر پیچھا کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل جب تمام لوگ سمندر پار کر لیتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کو واپس سے اس زمین پر مارتے ہیں، اور سمندر جو بڑی دیواروں میں تقسیم ہو گیا تھا وہ اب جڑ جاتا ہے۔ اب وہ پانی کی دیواریں ٹوٹ کر گرنے لگتی ہیں۔ فرعون کو اسی وقت علم ہو جاتا ہے کہ اب میری زندگی کا اختتام ہے۔ وہ زور سے موسیٰ کے رب کو پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے ایک موقع دے، لیکن اب اس کے لیے توبہ کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ یوں فرعون حامان اپنی فوج کے ساتھ سمندر میں غرق ہو جاتے ہیں۔ فرعون اور اس کی فوج کا انجام دیکھ کے بنی اسرائیل خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں اور آزادی کا جشن مناتے ہیں۔ آخرکار اللہ نے ان سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہونے جا رہا تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔